آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو، ارض و سما پہ جشن بپا ہے، ارض و سما پہ جشن بپا ہے، ایک رشک تہوار، خالق بھی تخلیق پہ نازاں، خالق بھی تخلیق پہ نازاں، آپ ہیں وہ شاہکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو، اور جن کے لیے خود رب نے بولا، جن کے لیے خود رب نے بولا، ارسلنا کا واہ بھی واہ، سلامت رہیے، اسی ذوق سے سنتے رہیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اگلا مصرع دل میں اترے تو یہ حال گونجنا چاہیے سبحان اللہ سے، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر ملاحظہ فرمائیے، جن کے لیے خود رب نے بولا، ارسلنا کا بول، رحمت عالم ان کا لقب ہے، رحمت عالم ان کا لقب ہے، راز دیا یہ کھول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جن کو حبیب حق ٹھہرایا، جن کو حبیب حق ٹھہرایا، وہ ہے رتن انمول۔ اسٹیج سے پوری محبت چاہتا ہوں، یہ وہ شعر ہے جس شعر کی وجہ سے ہی پورا کلام لکھوایا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید اگر دوسرا مصرع دل میں اتر گیا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ دیوانے مچل اٹھیں گے، بڑی محبت سے سن رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، جن کو حبیب حق ٹھہرایا، وہ ہے رتن انمول، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں ہے محشر کا تو، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں ہے محشر کا تو، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، انا اعطیناک الکوثر سے ہے مالا مال، آمینہ بی کی گود میں آیا، آمینہ بی کی گود میں آیا،
عبداللہ کا لال نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو ختم نبوت پر میں واری ختم نبوت پر میں واری میں صدقے افضال ذکر نبی کا جاری و ساری ذکر نبی کا جاری و ساری ہر صورت ہر حال نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو یہ جو جگہ خالی پڑی ہیں خالی پڑی رہے پر ذکر نبی کا جاری و ساری ہر صورت ہر حال نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. ایک سبحان اللہ آپ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. ایک کلام پڑھنے لگا ہوں جس کے دوسرے مصرے پر عقیدے کا اظہار ہے اور جب باری آتی ہے عقیدے کا اظہار کرنے کی تو یہ عشاقان رسول خوب جانتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے. جب دوسرا مصرع دل میں اترے تو صرف ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور سبحان اللہ کی جاندار صدا لگائیے گا. تیار ہے ذوق دکھانے کے لیے؟ تو پھر سنیے شعر ملاحظہ فرمائیے. خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دن کا دے کر بھی یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دن کا دے کر بھی رخ شمس و ضحیٰ جیسا رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اور کیا ہی عمدہ شعر ملاحظہ فرمائیے. حضور پاک کی مدحت میں پورے 30 پارے ہیں حضور پاک کی مدحت میں پورے 30 پارے ہیں. خدا سے معتبر کوئی خدا سے معتبر کوئی ثناگر ہو نہیں سکتا خدا سے معتبر کوئی ثناگر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اور ایک شعر جو مجھے بھی بہت پسند ہے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو بھی پسند آنے والا ہے. پسند آ جائے تو پسندیدگی کا اظہار کیجئے گا. ملاحظہ فرمائیے. گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے. پھولوں کا سردار کسے کہا جاتا ہے؟ گلاب کے پھول کو. اگر ایک جگہ پہ کئی طرح کے پھول موجود ہوں ان میں ایک
آدھا گلاب کا ہو تو نگاہ بھی کس پر پڑتی ہے؟ اللہ نے اس کو رنگت ہی ایسی دی ہے۔ اب اس تصور میں ڈوب کر یہ شعر سنیں، اور اگر شعر دل کی کھڑکی سے اتر جائے تو کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں میرے پیارو، شعر سن لیجئے پھر دیکھیے گا آپ کی داد کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، سٹیج سے توجہ چاہتا ہوں۔ گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے، گلاب اپنی مہک خوشبو میں لاسانی یقیناً ہے، مگر واللیل زلفوں سے، مگر واللیل زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا، مگر واللیل زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہواں دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ آگے ہے باری اس نعرے کی جس نعرے کا جواب زبان نہیں دیتی ہے، ایمانی جذبات دیتے ہیں، تو اٹھائیے ہاتھوں کو جواب دیجئے بھرپور طریقے سے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جنتا وچ ہون گے اکرام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، لیکن میرے سوہنے آقا دے، میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی دھرتی کی بات ہوئی ہے، اب عرشوں کی بات ہونے جا رہی ہے، شعر اچھا لگے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ معراج دی شب رب نے دیدار کرایا سی، سب حور و ملائک نو اللہ فرمایا سی، سب حور و ملائک نو اللہ فرمایا سی، عرشات کوئی سونا، عرشات کوئی سونا، میرے یار جیا کوئی نہیں، عرشات کوئی سونا، میرے یار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ دیوانے مچلنے والے ہیں، شعر یہ ایسا آ گیا، ملاحظہ فرمائیے۔ افکار او دے آلہ، کردار او دے آلہ، افکار او دے آلہ، کردار او دے آلہ، سب نبیاں دے یاراں چو ہن یار او دے آلہ، سب نبیاں دے یاراں چو ہن یار او دے آلہ، ابو بکر و عمر عثمان، ابو بکر و عمر عثمان، قرار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، اب اس کلام کا آخری شعر پڑھ لوں، اور اس شعر کے بعد جب ختم نبوت کی صدا بلند کروں تو زندہ باد کا جواب ایسے آنا چاہیے، معلوم ہو دیوانے بیدار بیٹھے ہیں، تیار ہیں،
سنیے پھر شعر. شہزاد عدا رتبہ اللہ نے ودایا ہے. شہزاد عدا رتبہ اللہ نے ودایا ہے. ان ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے. ان ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے. نبیاں دی امامت دے, نبیاں دی امامت دے, حقدار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. بھرپور جواب آنا چاہیے. تاجدار ختم نبوت, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں حال ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے, طاہر بلال چشتی رحمت اللہ علیہ. اکثر حضرات انہیں جانتے ہوں گے, جب نعت پڑھتے تھے حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھتے تھے. ان کا اپنا ایک منفرد انداز تھا, میں ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتا. کیا حال ہے مولانا, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ نئے مہمان کا آنا پڑھنے والے کے لیے سگنل ہوتا ہے, لیکن سگنل تو نہیں ہے کہ میں پڑھوں. چلے, کیونکہ ابھی تو میں وارم اپ ہوا ہوں. یہ کلام لکھا گیا ہے احمد علی حاکم صاحب کی طرف سے, پڑھا ہے طاہر بلال چشتی نے. اس پر تضمین لکھوائی ہے ابا جی سے. تضمین کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے, میں کلام کی طرف بڑھتا ہوں. تضمین کہتے ہیں پہلے سے موجود کلام کا شعر اگر 2 مصروں کا ہو تو کوئی دوسرا شاعر اصل شاعر کے کلام پر 2 مصروں کا ہی اضافہ کرتا ہے. یوں 4 مصروں کا ایک بند تضمین کہلاتا ہے. اگر پہلے سے موجود شعر 3 مصروں کا ہو تو کوئی دوسرا شاعر 3 مصروں کا اضافہ کرتا ہے. یوں 6 مصروں کا ایک بند تضمین کہلاتا ہے. اگر پنجابی میں بتاؤں تو برابر جڑی ونڈ ہے نا, برابر کی تقسیم یہ تضمین کہلاتی ہے. اب آپ کے سامنے 3 لوگوں کا سنگم رکھنے لگا ہوں, توجہ ادھر رکھیے گا. 3 لوگوں کا سنگم رکھنے لگا ہوں, لاج رکھیے گا. پہلے مصرے پہ داد آنی چاہیے. ملاحظہ فرمائیے. اسی ذکر صلی علی کر دے پیاں, اسی ذکر صلی علی کر دے پیاں, محمد تو جانا فدا کر دے پیاں. سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں, سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں, اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. شعر سنیے. گناہ دے قیدی گناہگار سارے, گناہ دے قیدی گناہگار سارے, گناہ دے قیدی گناہگار سارے. اگرچہ خطا دے گٹھڑے نے بھارے, خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے, خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے. تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں, تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں. ایک شعر میں مائک سے پیچھوں کے پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آئے بیٹھے ہیں, دھیمے دھیمے انداز میں بھی بولے, ایک بہترین صدا بن سکتی ہے. صرف اس لیے مائک سے پیچھے ہو رہا ہوں تاکہ ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہو. جتنا جاندار شعر اتنی زوردار صدا آنی چاہیے. ملاحظہ فرمائیے. نواسے نے نانے دے کلمے نو پڑھ کے, نواسے نے نانے دے کلمے نو پڑھ کے, نواسے نے نانے دے کلمے
مینو پڑھ کے شمرتے یزیدہ دے لشکر چڑھ کے حسین آکھے آسی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھے آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں نبی دا زمانہ نظر چوں گزارو صحابہ دی صف تے ذرا چاتی مارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو سونے دی صورت نو تک تک کے یارو اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں اسی ذکر صلی اللہ کر دے پیاں اس کلام کا آخری شعر جے افضال پھڑیا لکیراں نے مینوں جے افضال پھڑیا لکیراں نے مینوں جے ڈکیا حشر دے سفیراں نے مینوں قبر وچ ہے کہنا نکیراں نے مینوں قبر وچ ہے کہنا نکیراں نے مینوں تیری نسبت دا حیا کر دے پیاں تیری نسبت دا حیا کر دے پیاں او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں وقت چونکہ مختصر ہے اور فرمائشیں بہت ساری ہیں صرف ایک کلام فرمائشی ہے وہ میں نے پڑھنا ہے لیکن اس سے قبل چونکہ بھائی عمر نے جب مجھے دعوت دی تو بڑے بھائی کا بھی ذکر کیا حال ہی میں والد صاحب کو جب فالج کا حادثہ ہوا تو لیفٹ سائڈ پیرالائز ہوگی بڑے پریشان تھے انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بڑے بھائی کا اللہ نے قلم چلوا دیا ویسے تو ابا جی شاعر کلام میں ان کے پڑھا کرتا ہوں لیکن ابا جی کی بیماری میں بڑے بھائی کا قلم بھی چل پڑا اللہ نے کرم کیا اب بڑے بھائی کا چونکہ ذکر ہوا تو صرف ایک شعر ان کا لکھا ہوا اور اس کے بعد جس کلام کا مجھے حکم ہے وہ پڑھ کر پھر آپ سے اجازت ملاحظہ فرمائیے تازہ مہکاروں جیسے ہے گلشن میں بہاروں جیسے ہے تازہ مہکاروں جیسے ہے گلشن میں بہاروں جیسے ہے روشن میناروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے وہ آقا کے شاگرد بنے وہ صلی اللہ کا ورد بنے وہ آقا کے شاگرد بنے وہ صلی اللہ کا ورد بنے فی الاحد نبی کے گرد بنے مضبوط حصاروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے تاریخ وفا کی بات چلی یاد آئے صدا عنوان جلی تاریخ وفا کی بات چلی یاد آئے صدا عنوان جلی بکر و عمر عثمان و علی اونچے کوثروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے اصحاب ستاروں جیسے ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ
آخری کلام اور آپ سے اجازت. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں وہ اشعار پڑھنے لگا ہوں جن اشعار کی وجہ سے کلام کے پڑھنے کا حکم ہوا ہے. پہلا شعر اسی کلام کا وہیں سے اٹھا رہا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں. تھکے تو نہیں ہیں؟ بس اس شعر پہ آپ کی داد بتائے گی. ہم اپنی زندگی میں بہت سی یاریاں نبھاتے ہیں, یاریوں کے پیچھے بڑی بڑی لڑائیاں بھی مول لے لیتے ہیں, لیکن ایک یاری ایسی بھی نبھائی گئی کہ جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں اتار دیا. اب پہلا شعر ملاحظہ کیجئے اور الفاظ کے معیار کے مطابق داد دیجئے گا. آپ کی اس شعر پر داد بتائے گی مزید کتنا سننا چاہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آریا ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آریا یار غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا یار غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. اب شعر سنیے. اسٹیج سے بھی پوری محبت اور توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. جی دے گھر نبی دیاں دو رانیاں جی دے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. اور بڑا ہی جاندار شعر زوردار داد کا طلبگار ہے. ملاحظہ فرمائیے. جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا کدرے حیدر جیانا بشر ویکھیا. نعرہ تکبیر. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی. نعرہ تکبیر. شان علی میں ایک شعر اور یہ شعر بھی میں اسی ترتیب پہ پڑھوں گا صرف آپ کی بیداری کی خاطر. مائک سے پیچھے ہو کر ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہو. تیار ہیں؟ سنیں پھر شعر. جوش وچ آ گئی زلف
ہوش وچ آ گئی ذوالفقار علی ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا اور بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے شعر سنیے جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا ابھی آپ نے جملہ سماعت کیا جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے میں نے آپ سے نا ایک مرتبہ پہلے گزارش کی تھی میں وہ نعت خوانی ہوں مجمع کو چکھوانے والا کہ اے کر لو او کر لو الحمدللہ ہماری وہ ترتیب نہیں ہے اس سٹیج پر آپ جتنے بھی نعت حضرات کو سنیں گے آپ کو ان میں ادب نظر آئے گا انشاءاللہ لیکن ایک مرتبہ پہلے گزارش کی تھی ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں ایک شعر پڑھنے لگوں اگر پہلا مصرع سمجھ آ جائے تو صرف ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا چونکہ شعر کا تقاضا ہے ملاحظہ فرمائیے ابھی آپ نے جملہ سماعت کیا جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا اب شعر سنیے ادھر آقا علیہ السلام کا طرز عمل ہے ادھر کون ہے جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں ادھر آقا ہے ادھر کون ہے شعر سنیے جیدی تطہیر دے خود خدا بولیا جیدی تطہیر دے خود خدا بولیا رتبہ عائشہ معتبر ویکھیا رتبہ عائشہ معتبر ویکھیا تکبیر شان مصطفیٰ عفت امی عائشہ عفت امی عائشہ نعرہ تکبیر میں تو ویسے اپنے کہے کے مطابق اپنی حاضری ختم کر چکا ہوں کیونکہ مجھے جو وقت بتلایا گیا تھا میں نے آدھا گھنٹہ زیادہ دی ہے تو بہرحال مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں اور پڑھنے کا لیکن بہرحال صرف آخری ایک کلام 22 جمادی ثانی کے حوالے سے میرے جد امجد جس نسبت سے میں صدیقی کہلاتا ہوں میں کبھی یہ بات بیان نہیں کرتا ہوں وہ دکھاوا نہ آ جائے کہیں ہم 36 پشتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں اور سارا شجرہ الحمدللہ محفوظ ہے 36 دادوں کے بعد ہمارے 37ویں دادا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ مجھے 24 سال ہو گئے نعت پڑھتے ہوئے شاید آج پہلی مرتبہ یہ بات میں نے کہی ہے تو بس آخری کلام اپنے جد امجد کی شان میں اور آپ سے اجازت اگر ہو سکے تو ساتھ دیجئے گا ملاحظہ فرمائیے لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو
مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو اٹھایا اپنے کندھوں پہ ہے سرکار دو عالم کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ ہے سرکار دو عالم کو جملہ سنیے خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو شعر ہی عمدہ ہے لیکن یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ شعر تمام اشعار پر بھاری ہے سٹیج سے بھی پوری محبت چاہتا ہوں دل کے تار چھڑ جائیں نا ایسے نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہنا ہے جب دل کے تار چھڑ جائیں تو پھر آپ بھی چھڑ جائیے گا سنیے شعر بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو کیا کہنے سبحان اللہ رسول اللہ تیرے گھر دولہا بن کے آئے تھے رسول اللہ تیرے گھر دولہا بن کے آئے تھے گھرانے ہو تو ایسے ہو گھرانے ہو تو ایسے ہو قرابت ہو تو ایسی ہو گھرانے ہو تو ایسے ہو قرابت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو